قابل احترام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کے حبیب کریم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ پیش کرنے کے بعد ربیع الاول کے اس مبارک مہینے کے اس مبارک اور برکتوں والے دن میں یقیناً سیرت طیبہ اور اللہ کے حبیب کی زندگی اور آپ کے شب و روز کے علاوہ کسی اور موضوع کا ہونا وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ انسانی زندگی کا ایک ایک لمحہ، اس کے شب و روز ایک بڑی ہمہ جہتی عملی کردار اللہ کے نبی کا وہ یقیناً ایک یاد دہانی کے طور پر اس منبر اور اس محراب کی ایک امانت ہوتا ہے جو ہم شیئر کرتے ہیں، کیونکہ شومی قسمت سے ہمارے پاس صرف دین کو پڑھنے اور سمجھنے کا جو موقع اور محل ہے وہ شاید صرف جمعہ ہی رہ گیا ہے، ورنہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض تھا اور شریعت کی روشنی میں آج بھی فرض ہے، لیکن مسلمان اپنی مصروفیات کی بنا پر یا اللہ کے غضب کا شکار ہو کر اپنی اس عظمت رفتہ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ تو سیرت اتنی جامع سیرت طیبہ ہے کہ اس کے کتنے موضوعات پہ گفتگو ہو۔ سابقہ جمعۃ المبارک پہ جو ہمارا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، آقا کریم کے ساتھ، وہ میلاد کے نام پہ ہو یا سیرت کے نام پہ ہو، وہ محفل حمد و نعت کے نام پہ ہو یا محفل قرات کے نام پہ ہو، وہ سارے یاد دہانیاں ہیں اس بات کی کہ ہمارا کوئی بھی عمل اس شخصیت کے ساتھ محبت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم صرف کو کام سمجھ کر کریں کہ یہ فلاں نے کیا ہے تو اس کا ذوق اور ٹیسٹ باقی نہیں رہتا، وہ کام نہیں ہوتا، لیکن جب اس شخصیت کے ساتھ محبت قائم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے کام اس نے کیسے کیے اور مجھے کیسے کرنا چاہیے، یہ جذبات آٹومیٹیکلی انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ کے نبی کی حیات کو سمجھنے کا سب سے بڑا ذریعہ صحابہ کرام ہیں۔ انہوں نے حضور کے سامنے بیٹھ کر حضور کو کیسے سمجھا، انہوں نے حضور کے ساتھ ہمیں محبت کرنا بھی سکھائی اور انہوں نے حضور کے ساتھ ایک عمل والا تعلق بھی ہمیں سکھایا۔ اگر ہماری نمازوں میں کھڑا ہونا، رکوع و سجود کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ ساری باتیں ہمیں صحابہ کرام سے پتہ چلتی ہیں اور وہ یہ ہمیں بار بار بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنا اٹھنا طریقہ ایسے اختیار فرمایا، اپنے بیٹھنے کا طریقہ یوں اختیار فرمایا۔ تو حضور کے ساتھ تعلق کا ہمارا سب سے پہلا تعلق ہے محبت والا تعلق۔ جب تک یہ محبت نہیں ہوگی اس وقت تک مسلمان کبھی اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرنے کو پسند نہیں کرے گا۔ ایک فطرتی بات ہے، جو چیز آپ کے سامنے بڑی چارم فل حیثیت میں آتی ہے انسان اس کے اندر اٹریکشن محسوس کرتا ہے، انسان اسی طرح کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فلمی ڈائلاگ ہوں، ڈرامے ہوں، کوئی بھی چیز ہو تو پہلے اس کے اندر اٹریکشن پیدا کی جاتی ہے، پھر لوگوں کو عمل کی طرف لایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارا سب سے پہلا تعلق ہے محبت والا تعلق اور دلی قربت والا تعلق۔ اس کے پیدا کرنے کے لیے جو نسخہ ہم نے ڈھونڈا قرآن سے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو بار بار یاد کرنا اگر محبت نہ بھی ہو تو محبت پیدا کر دیتا ہے، اور پھر جب محبت ہو جاتی ہے تو اس کے ذکر کے بغیر وہ جی نہیں سکتا۔ اسی لیے اہل عرب شعراء بھی یہ کہتے ہیں کہ کسی کی محبت تمہیں اندھا بھی کر دیتی ہے اور بہرا بھی کر دیتی ہے، تمہیں نظر بھی نہیں آتا کسی کی محبت میں اور تمہیں کسی کا گلہ شکوہ یہ بھی سنائی کوئی نہیں دیتا۔ تو محبت عمل کے اوپر غالب ہوتی ہے۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر انسان آٹومیٹیکلی کس طرف آ جاتا ہے؟ عمل کی طرف آ جاتا ہے۔ محبت پیدا کرنے کا نسخہ جو سابقہ نشست میں ہم نے سیکھا قرآن سے وہ یہ تھا کہ ہمہ وقت حضور کے ساتھ ایک تعلق ذہنی وہ درود پاک کی شکل میں اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، اور اس کی اہمیت بڑھانے کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی شریک ہے، فرشتے بھی شریک ہیں، اور مومنو تم بھی شریک ہو جاؤ۔ یعنی اس کا خلاصہ کیا ہے کہ ایک لمحہ بھی کسی کا مصطفیٰ کریم کی یاد کے بغیر گزرے گا تو اس کی زندگی ادا نہیں بلکہ وہ قضا ہوگی۔ لہٰذا اس یاد دہانی کے بعد اب حضور کے ساتھ عمل والا تعلق ہے۔ وہ عمل والا تعلق میری اور آپ کی زندگیوں سے خالی ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں وہ عمل آ جائے جو اللہ کے نبی کا عمل تھا، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا، تو مسلمان کی زندگی بڑے عروج تک پہنچ سکتی ہے۔ وہ عمل ہم کہاں سے شروع کریں؟ اگر ہم اس عمل کو کیٹیگرائز کریں تو ہمارے عمرانیات اور معاشرتیات اور سوشیالوجی کے جو ماہرین ہیں اور جو اس کے بانی مبانی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے اداروں میں انسانی معاشرے کو تقسیم کرتے ہیں۔ جو جب علوم باقاعدہ سائنسز بنے
ان چھوٹے چھوٹے اداروں میں ہمارے سامنے سب سے پہلا ادارہ آتا ہے والدین کا، کہ ماں باپ میاں بیوی دونوں اللہ کے حکم سے ایک آدم کی اولاد میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. یہاں سے سیرت طیبہ ہماری شروع ہوتی ہے. اور پھر جب یہ خاندان آگے بڑھتا ہے تو آج کے میاں بیوی کل کے والدین بنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ مزید آگے چلتے ہیں، وراثت کی تقسیم ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، حق مار ہوتا ہے، گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، پھر ہمارا رسم و رواج، تہذیب و تمدن ہوتا ہے. یہ سارے کا سارا پورشن ہماری سیرت کو سمجھنے کا پہلا ادارہ ہے، جس کو ہم خاندان اور فیملی سسٹم کہتے ہیں. تو آج ہمارا بگاڑ کہاں ہے؟ فیملی سسٹم کے اندر ہے. اگر فیملی سسٹم ہمارا ٹھیک ہو جائے تو ہماری ریاست خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. ایک فیملی ہے جو کسی بھی سکیم کے اندر رہتی ہے، اور اس سکیم کے اندر اگر 1000 فیملیاں بھی رہتی ہیں، 1000 رجسٹرڈ گھر ہیں تو 1000 فیملیاں ہیں. اگر وہ 1000 فیملیاں اللہ کے نبی کی فیملی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو شاید 1000 لوگ اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرنے والے بن گئے. اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ جب چل پڑے تو ایک فرد نے ٹھیک ہونا ہے اور پوری فیملی ٹھیک ہو جائے گی، اور پوری فیملی جب ٹھیک ہو جائے گی تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. جب معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، کسی قوم کا جٹ ٹھیک ہو جائے گا، کسی کا چودھری اور بٹ ٹھیک ہو جائے گا. یہ سارے جب ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے گا. تو ابتدا پھر ایک شخص سے ہونی ہے. پھر جب یہ خاندان آگے بڑھتا ہے تو میں اور آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ مسجد میں. تو کوئی بھی خاندان اسلامی حیات کے اندر مسجد سے دور نہیں رہ سکتا. بلکہ اسلام نہیں، کوئی بھی مذہب ہو وہ مسجد اور اپنے جو اس کا مذہبی انسٹیٹیوشن ہے اس کے بغیر وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا. عیسائی آج بھی اقلیت میں ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ اپنے چرچ میں جاتے ہیں، سنڈے کو جاتے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے زوال کے باوجود بھی، ہمارے ملک میں اقلیت کے باوجود بھی، وہ اپنا نکاح کہاں کرتے ہیں؟ اپنی شادی کی رسم کہاں ادا کرتے ہیں؟ اپنے چرچ میں. تو مسلمان ہی مسجد سے نکلا ہے، غیر مسلم تو ابھی تک اپنا مسجد سے تعلق قائم رکھ کے بیٹھے ہیں. ان کا مذہبی رہنما جو فادر، وہ آج بھی ان کے سارے معاملات کا رہبر اور رہنما ہے. کیوں کہ مذہب کے جو ادارے ہیں، ان اداروں میں جو کینلی آبزرو کرتا ہے لوگوں کو اور لوگوں کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے وہ مسجد ہے. اللہ کے نبی مکہ سے کہاں تشریف لے گئے؟ مدینہ طیبہ. مدینہ طیبہ میں چل کے پہلا کام آپ نے کیا فرمایا؟ مسجد کی بنیاد رکھی. آخر سارے نبیوں کا سردار، ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور ایبسٹریکٹ لے کر آنے والی شخصیت، اتنی منجھی ہوئی شخصیت تھی کہ ان کو پتا تھا میں نے مکہ سے مدینہ چل کے ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھ دی ہے. جو معاشرہ اپنی پختہ بنیادوں پہ مکہ میں قائم نہیں ہو سکا. کتنے سال مکہ میں گزارے؟ 53 سال. ان میں سے 13 سال آپ کے اعلان نبوت کے بعد کے ہیں. تو 13 سالوں میں مکی دور میں کتنے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے؟ بہت تھوڑے. 313 چل کے ہوئے مدینہ میں جب غزوہ بدر میں سارے شریک ہوئے. ورنہ جن کے ساتھ مواخات مدینہ قائم ہے ان کی تعداد 100 سے زیادہ نہیں ہے. تو مواخات میں حضور کے ساتھ جانے والے بھی ہیں، وہاں ویلکم کرنے والے بھی ہیں. تو ان سب کو ملا کر 45-46 کے قریب یہ تعداد بنتی ہے کہ جن کے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، پھر ہجرت کی اور پھر حضور کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے. سال کتنے لگے؟ 13. حضور کے اعلان نبوت کے بعد سال کتنے صرف ہوئے؟ 13. 13 سالوں میں 50 کے قریب لوگ دائرہ اسلام میں آ رہے ہیں. اور پھر آپ مجبور ہوئے کہ میں مکہ سے مدینہ جاتا ہوں، وہاں اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہیں. پھر گریجولی اللہ نے اس کے اندر برکت عطا فرمائی. پھر وہ مواخات مدینہ، میثاق مدینہ 313، پھر 1400 صلح حدیبیہ، فتح مکہ پہ 10,000 کا لشکر، پھر حضور کا خطبہ سننے والے 1,40,000 صحابہ. یوں معاشرہ ڈیولپ ہوا اور آگے بڑھے. تو اگر ہمیں حضور کی سیرت پڑھنی ہے تو پھر سیرت طیبہ کا مسجد کے ساتھ تعلق، اس کے بغیر ہمیں سیرت سمجھ نہیں آئے گی. اللہ کے محبوب کے پاس وفد کہاں سے کہاں آتے تھے؟ مسجد کے اندر آتے تھے. مسجد کے اندر ان کو ویلکم کیا جاتا تھا. جناب علی المرتضیٰ کی کچھ رنجش ہو گئی خاتون جنت سے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ. اور جب حضور تشریف لائے تو آپ پریشان تھی. پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یوں میری علی المرتضیٰ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ رنجش والا معاملہ ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ کو آپ نے کہاں دیکھا؟ آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر ہی آپ تشریف فرما ہیں اور لیٹے ہیں. یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس دور عروج میں جب مسلمانوں کو سپر پاورز بھی مسلمانوں کے سامنے بچھنے کے لیے تیار تھی، اس وقت بھی مسلمانوں کا مرکز و محور کیا تھی؟ مسجد تھی.
اب اس پہ ہم بات نہیں کرتے گلے شکوے کہ مسجد کے نظام کو خراب کیسے کیا گیا اور اس سسٹم کو لوگوں کی نظروں کے سامنے چارم فل بنا کے نہیں رکھا گیا، اس پہ کسی اور ٹائم ہم گفتگو کریں گے۔ تو مسلمانوں کا مرکز و محور خاندان تھا، مسلمانوں کا مرکز و محور سیرت طیبہ کا وہ مسجد تھی، اور تیسرا بڑا ادارہ تھا میرا اور آپ کا مدرسہ، جس مدرسے کو آج ہم اسکول کہہ لیں، کالج کہہ لیں، یونیورسٹی کہہ لیں، کہیں سے کوئی پوسٹ گریجویشن لیول کا کوئی ڈپلوما میں اور آپ اور ہمارے بچے لے لیتے ہیں، وہ ادارہ صحیح، مسلمان ان تینوں اداروں کے بغیر کبھی ترقی نہیں کر سکے۔ نمبر 1 خاندان، نمبر 2 مسجد، نمبر 3 آپ کا مدرسہ، آپ اس کو اسکول کالج اور یونیورسٹی کوئی بھی کہہ لیں، اور ان تینوں سسٹموں کو ہمارے اجاڑ دیا گیا۔ خاندان بھی اجاڑ دیا گیا کیونکہ خاندان میں فرد کون تھا؟ پہلا مرد اور عورت، یعنی مرد اور عورت کو کیسے ٹریپ کیا گیا؟ مرد اور عورت کو دین سے دور کر دیا گیا۔ وہ دین سے جب دور ہوئے تو پورا خاندان جو ڈیولپ ہو رہا تھا 2 بندوں کی بنیاد پہ، وہ سارے کا سارا ڈی ٹریک ہو گیا۔ باپ پڑھا لکھا نہیں تھا دین، تو اس کا بیٹا بھی نہ پڑھ سکا۔ باپ پڑھا لکھا نہیں تھا دین، تو اس کا بیٹا بھی نہیں پڑھ سکا۔ اس کی ماں دین پڑھی لکھی نہیں تھی تو اس کی بیٹی بھی دین، یہ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ باپ پڑھا لکھا نہیں تھا تو بیٹا بھی نہیں پڑھ سکا، ماں پڑھی لکھی نہیں تھی تو بیٹی بھی نہیں پڑھ سکی، اور جب بیٹی اور بیٹا نہیں پڑھ سکے تو اس کے بعد والی نسلیں دین سے اتنی کوری ہو گئی کہ میں بطور ٹیچر آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ دل خون کے آنسو روتا ہے کالج میں، اور دل دکھی ہوتا ہے ایک بچی کو دیکھ کر جو ایم اے تک تعلیم پڑھ رہی ہے اور بی اے تک، وہ بی ایس سی، بی کام، کوئی بھی اپنی بیچلر ڈگری کر رہی ہے، لیکن اس کو کلمہ طیبہ صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید کی آیات مبارکہ صحیح پڑھنی نہیں آتی۔ ہماری اسلامیات لازمی میں نصاب ہے، چند 60 نمبر کی اسلامیات رہ گئی۔ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں شکوہ کرتے ہوئے کہ انگلش ہمارے معاشرے میں 200 نمبر کی آ گئی، اور پورا پاکستان پاک سٹڈی اور پوری اسلامک سٹڈی، ہماری بی ایس سی پڑھنے والا بچہ، بیچلر لیول تک کوئی بھی ڈگری لینے والا بچہ 60 کی اسلامیات پڑھتا ہے، 40 کا مطالعہ پاکستان پڑھتا ہے، تو 60 اور 40 کتنے بنتے ہیں؟ اور اس کے مقابلے میں انگلش ہمارے پاس 200 نمبروں کی ہے۔ زبان آپ کے ضمیر کے اظہار کا بہت بڑا ذریعہ ہے، وہ انگلش بھی ہو کوئی حرج نہیں ہے، وہ پشتو بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہماری فارسی زبان ہمارا سرمایہ تھی، وہ ختم ہو گئی گریجولی، لیکن ایک اللہ کی زبان، اس کے فرشتوں کی زبان، جنت کی زبان، قرآن کی زبان، قبر کی زبان، وہ کون سی زبان؟ وہ عربی ہے، اور اس عربی سے ہمیں جان بوجھ کے دور کر دیا گیا۔ تو سیرت طیبہ کا ہمارے پاس پہلا پورشن تو ہمیں یہی مل جاتا ہے کہ سیرت کے اوپر تمہارے لیے چلنا ناممکن ہے جب تک تمہارا خاندانی اور فیملی سسٹم اللہ کے نبی کی سیرت کے مطابق نہیں ہو۔ دوسرا ہے مسجد کا تقدس معاشرے کے اندر بحال ہونا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میں اور آپ کوشش کریں کہ ہم کتنی ساری کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا پورشن میں نے عرض کیا ہمارا انسٹیٹیوشن۔ اکبر الہ آبادی کو اللہ بھلا کرے، میں اسلامیات کا بندہ ہوں، مجھے اردو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا زیادہ اس بے ہنگم زندگی میں جتنی مصروفیت بن گئی، ورنہ الطاف حسین حالی، اکبر الہ آبادی، علامہ اقبال، یہ کتنے بڑے سیر تھے امت کے۔ انہوں نے وہ فتنہ جو انگریز کے ساتھ آیا تھا، انہوں نے اس فتنے کو پڑھا، سمجھا، اور پھر آنے والی نسلوں کو اس کے لیے ایک تیار کیا ذہنی طور پر۔ جس الحاد اور لادینیت میں میں اور آپ اور ہمارے بچے جی رہے ہیں، اس الحاد اور لادینیت کی باتیں تو 100 سال پہلے علامہ اقبال نے ہمیں بتائی تھی۔ اس لادین اور الحاد اور ایتھزم کا معنی کیا ہے کہ میرا کوئی مذہب نہیں ہے، میں جو چاہ رہا ہوں یہی میرا مذہب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مذہب میرا نہیں۔ تو یہ ساری کی ساری فضا آج آئی، اکبر الہ آبادی نے 100 سال سے بھی زیادہ پہلے مجھے اور آپ کو باخبر کر دیا تھا۔ لہذا الطاف حسین حالی نے امت کے مرثیے لکھے تھے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا اپنے وطن سے پردیس میں، آج وہ غریب الغربا ہے، اور وہ دین جس نے آ کے لوگوں کے دل میں لائے تھے، آج وہی دین جو ہے وہ در بدر ہو چکا ہے اور دلوں میں نفرت کا باعث بن چکا ہے۔ لہذا سیرت کو پڑھنے کے لیے 3 اداراتی طور پر جب سیرت کو پڑھنا ہو، یہ جملہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جب اداراتی طور پر باقاعدہ ایک ادارے کے طور پر اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھنا ہو تو ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت کو یوں پڑھنا پڑے گا کہ آپ نے خاندان کی تربیت کے کون سے اصول وضع فرمائے، دوسری بات آپ نے مسجد اور مذہب کے تقدس کے لیے کون سے اصول وضع فرمائے، اور تیسرا کہ آپ نے تعلیمی پالیسیوں کے حوالے سے کیا اصول وضع فرمائے۔ ہمارے لیے تو اقرا بسم ربک الذی خلق کافی ہے،
نظام تعلیم میں اور سلیبس میں ہمارے لیے تو ایک آیت ہی کافی ہے. وہ آیت کیا ہے؟ اقرا، کیا کرو؟ پڑھو. اقرا محبوب پڑھو، لیکن کیا پڑھو؟ اقرا بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو. تو کتنا ہے میری اور آپ کی زندگی میں رب کا نام؟ ہماری کوئی پروفیشنل ڈگری شاید ہی کو رب کے نام کے ساتھ ہو، ورنہ ساری ڈگریاں تو رب کے نام کے بغیر ہیں. اور ہمارے جتنے معاشی اور سیاسی انقلابات ہیں معاشرے کے اندر، وہ سارے لوگوں کو تاثر دینے کی یہ کوشش کی گئی ہے کہ یہ سارے مذہب کے بغیر ہیں. اور مذہب ایک وہم کی حیثیت رکھتا ہے انسانی زندگی میں. بڑے بڑے ہمارے پولیٹیکل تھنکر اور بڑے بڑے ہمارے اکانومسٹ یہ دنیا میں نعرہ بلند کر کے گئے ہیں کہ مذہب کی انسانی زندگی میں ضرورت ہی کوئی نہیں. لیکن 1,24,000 لوگ کیا لے کر آئے تھے؟ مذہب لے کر آئے تھے. مذہب کا معنی کیا ہے؟ ذہب یذہب کا معنی ہے جانا. ذہب یذہب کا معنی ہے جانا. اور مذہب جو ہے وہ راستہ ہے جس پہ انسان جاتا ہے اور اپنی پوری زندگی کے 60-65 سال گزار کے جاتا ہے. تو مذہب کا لغوی معنی ہے جانے کی جگہ، چلنے کی جگہ. جیسے ٹرین ایک پٹری پہ چلتی ہے تو وہ اپنی عربک گرامر کے اعتبار سے وہ اس کا کیا ہے؟ مذہب ہے. بس اپنی سڑک پہ چلتی ہے تو یہ سڑک اس کے لیے کیا ہے؟ مذہب ہے. مجھے بتا دیں کہ اس مثال کے بعد کہ کوئی ٹرین مذہب کے بغیر اپنی منزل پہ پہنچ سکتی ہے؟ کوئی بس اور کار اور موٹر سائیکل اور سائیکل کیا اپنے مذہب کے بغیر آپ کو منزل مقصود پہ پہنچا سکتی ہے؟ تو میں اور آپ بھٹک صرف اس لیے رہے ہیں کہ مذہب ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہے. اور ایک بہت بڑی دیوار اس سڑک اور اس ٹریک کے اوپر میرے اور آپ کے سامنے کھڑی ہے کہ نہ میں اپنی ٹرین پیچھے موڑ سکتا ہوں، نہ میں اپنی ٹرین آگے موڑ سکتا ہوں. اور جو بندہ یہ کہتا ہے میرا کوئی مذہب نہیں ہے، آپ خود بتائیں، سمجھدار لوگ ہیں، میرے کہنے پہ کہیں گاڑی نہیں ماریں گے کہ وہ کہاں سے اپنی زندگی کا سفر طے کرے گا. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مذہب سے بیزار آدمی ہوں، میرا مذہب سے تعلق کوئی نہیں ہے، یا جو مذہب کے اندر شک پیدا کر دیتا ہے کہ تراویح کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ نمازیں کیا ہوتی ہیں، یہ مسجد کیا ہے، یہاں جو آواز بلند ہوتی ہے یہ اندر بھی ہو سکتی ہے، لوگ ڈسٹرب نہ ہوں، تو یہ گویا کہ آپ کی چلتی سڑک اور آپ کی چلتے ٹریک کے اندر یہ ایک ایسے خلا پیدا کر رہا ہے جو آپ کی ٹرین کو منزل مقصود پہ نہیں پہنچنے دیں گے کبھی. تو مذہب انسانی زندگی کی ضرورت تھا اور ہے، اور اللہ کے نبی نے ساری عمر یہی تعلیم دی. میں نے 3 باتیں کر دیں کیونکہ اگلا جمعہ میں چاہتا ہوں کہ حضور کی 63 سالہ سیرت کو میں آپ کے سامنے کو 63 منٹ میں یا 40 منٹ میں سال بسال بس انڈیکیٹ کر کے رکھ دوں کہ اللہ کے نبی نے پہلے سال میں کیا کیا، دوسرے میں، تیسرے میں، 45ویں میں، 50ویں میں، 60ویں میں، 63ویں میں، کہ شاید کوئی ایک آدھ پوائنٹ میری اور آپ کی زندگی میں بیٹھ جائے. اس کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سیرت کو پڑھنے کے لیے سیرت کا پہلے کانسٹیٹیوشنلی اور اداراتی طور پر انسٹیٹیوشنلی باقاعدہ حضور کی سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے. اور وہ کس نہج پہ ہو، حضور بحیثیت سربراہ خاندان کیسے تھے، حضور بحیثیت مسجد کے ایک امام و خطیب کی حیثیت سے کیسے تھے، اور اس کے بعد حضور ایک معلم کے طور پر کیسے تھے. دیکھیں حضور کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی دن رات ایک ہی دعا ہے جو اللہ کے نبی کے لبوں پہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو یہ 3 ادارے. اس کے بعد میرا اور آپ کا شاید یہ کام نہیں ہے، لیکن ہمیں سیرت پڑھنے کے لیے اس کو اس جھلک میں بھی دیکھنا ہوگا کہ لیجسلیشن پروسیس مقننہ کا اللہ کے نبی نے خود ترتیب دیا، اور قانون آپ نے وضع فرمایا اور لوگوں کو بتایا کہ اقتدار اعلیٰ اور مقتدر اعلیٰ اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے، میں اس کی تعبیر و تشریح کا بہت بڑا نمائندہ تمہارے سامنے ہوں. تو قانونی بنیادیں بھی اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو فراہم کر دی. ان قانون، ان قوانین کو آپ نے لوگوں کے سامنے اس کے مطابق فیصلے بھی کیے. اگر فاطمہ مخزومی قبیلے کی عورت چوری کے کیس میں پکڑی جاتی ہے تو حضرت زید جو اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے ہیں، جن کا ایک اکیلا صحابی کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا سورہ احزاب میں، تو وہ ان کو سفارشی بنا کر بھیجا جاتا ہے کہ جی آپ سفارش کریں کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ تھوڑا سا جو ہے وہ لچک والا ہاتھ رکھیں اور فاطمہ کا چوری میں ہاتھ نہ کاٹیں. تو جو قوانین آپ نے اللہ کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے ہمیں دیے، ان قوانین کی روشنی میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر اس اور فاطمہ کی جگہ فاطمہ مخزومی قبیلے کی عورت کی بجائے فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو سزا ان کے لیے بھی یہی کچھ ہوتی. تو مقننہ بہت بڑی اللہ کے نبی کی ذات ہے. اور دوسرا عدلیہ کا بہت بڑا نظام اللہ کے نبی کی ذات کے اندر موجود ہے. آپ عادل کتنے بڑے تھے، آپ منصف کتنے بڑے تھے، آپ نے باقاعدہ ادارہ کیسے بنایا، یہ عدل و انصاف کا. اور پھر انتظامی امور میں اللہ کے نبی کا قول فیصل تھا.
انتظامات جو آپ نے کیے، ذرا انتظامات کو دیکھیں کہ مکہ سے مدینہ تشریف لائے، ایک ریاست کی بنیاد رکھی، اس ریاست کے اندر یہ سارے کام آپ نے ترتیب دے دی، 6 بڑے بڑے ادارے، آج کی مسجد نبوی جتنے مدینے میں اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ترتیب دے دی، خاندان، گھر الگ الگ ہیں، آپ کی بیویاں، ہماری مائیں، ان کے حجرے مسجد نبوی کے اندر کھلتے ہیں، یہ گھر کا تصور ہے، لوگ آپ کو بلانے کے لیے آتے ہیں، یا محمد اخرج الینا، آپ دن کو آرام فرما رہے ہیں، اور اللہ سورہ حجرات نازل فرما دیتا ہے کہ اے عرابیو، اے بدوو، تجھے نبی کے ساتھ کلام کرنے کے رویے بھی نہیں آتے، اگر میرے نبی کو بلانا ہو تو آواز اونچی نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز کرتے ہو، اور پھر نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے کے ادب و آداب بھی یہ کس نے بتائے؟ اللہ نے بتائے، تو میرے اور آپ کے گھر میں یہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میرے اور آپ کے گھر میں اللہ کے نبی کے اوپر نازل کردہ کتاب صرف پڑھی ہے، اس کو پڑھنے کی مجھے اور آپ کو کسی کو بھی توفیق نہیں۔ کل اور پرسوں سے میڈیا اور پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر امریکہ کا یروشلم دارالحکومت، یہ ساری باتیں ہر جگہ پہ جو ہے وہ زبان زد خاص و عام ہے کہ اب کیا ہوگا، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ 70 سال میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہوا، فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہوا، افغانستان کے ساتھ کیا ہوا، چھوڑ دیں اس چیز کو، 7,96,096 مربع کلومیٹر کی بات کر لیں، اس کو بچانے کے لیے میں نے اور آپ نے کیا کیا، اور میں اور آپ کر کیا سکتے تھے؟ اور ایک پری پلان، ایک ڈرامہ اور فلم امت مسلمہ کو دکھائی گئی اور آج بھی دکھائی جا رہی ہے، اور وہ فلم اور ڈرامہ کیا ہے کہ ان مسلمانوں کے اندر سے ہی ایسے لوگ چنو جو ان کے مذہب کے خلاف بولیں، یہ ان کا پہلا ایجنڈا ہے۔ میں بلکہ تھوڑا سا اور پیچھے جاتا ہوں، غزوہ بدر 313 لوگوں سے لے کر صلیبی جنگوں اور سلطان صلاح الدین ایوبی تک، یہ سارا دور، اور بلکہ اور آگے آ جائیں تو پاکستان کی بھارت کے ساتھ جنگوں میں کبھی عالم کفر کو فتح نہیں ہوئی مسلمانوں کے خلاف، یہ بات ٹھیک ہے؟ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی ہے، کیونکہ مسلمانوں کی زندگی کا فلسفہ ہی بڑا کمال ہے کہ تم لڑو، لڑتے لڑتے مر گئے تو شہید، اور شہید زندہ ہوتا ہے، اور لڑتے لڑتے اگر بچ گئے تو غازی، اور غازی کو اللہ کی رضا مل جاتی ہے۔ اس کو تو جیتے جی بھی زندگی ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کے لیے کیا ہے؟ زندگی ہے۔ اسی جذبے کے ساتھ 313 بندے لڑے، اور 1000 کے قریب لوگوں کو، جن کے پاس مادی سارے وسائل تھے، تلواریں تھیں، گھوڑے تھے، نیزے تھے، اور شیطانی ساری طاقتیں ان کے ساتھ تھیں، اس کے باوجود اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ اور پھر مسلمان کی زندگی کا تیسرا فلسفہ، مر گئے تو شہید، بچ گئے تو غازی، اگر تم شکست کھانے لگو، اللہ فرما رہا ہے میں فرشتے بھیج دوں گا، میں فرشتے بھیج دوں گا جو تمہاری مدد کر دیں گے، اور یہ فرشتے تمہاری مدد کر کے ایسے کریں گے کہ اللہ تمہیں 313 کو بھی 1000 پہ فتح عطا فرما دے۔ اب عالم کفر نے کیا سوچا ہے جس کو میں سمجھ پایا ہوں، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو فکری اور نظریاتی طور پر تباہ و برباد کر دیں، ہم لڑ کر ان سے کبھی بھی فتح نہیں لے سکتے۔ وہ فکری طور پر بربادی کیسے ہوئی؟ صلیبی جنگیں جو تقریباً 300 سال تک جاری رہی، ہم صرف صلیبی جنگوں کو صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، لیکن ایک پورا دورانیہ ہے، غالباً 1198 عیسوی سے لے کر اور 1098 عیسوی سے لے کر 187 کے راؤنڈ اباؤٹ، کیونکہ ایگزیکٹ فگر میرے پاس نہیں ہے، اس میں صلیبی جنگیں شروع ہوئیں۔ صلیبی جنگوں میں فاتح کا کون ٹھہرا؟ مسلمان۔ صلاح الدین ایوبی فلسطین کو فتح بھی کرتے ہیں، وہاں جانے کا، آپ کے پھٹے ہوئے کپڑوں کا اور پیوند لگانے کا طریقہ بھی، وہاں جب لوگ دیکھتے ہیں تو آپ پیدل جا رہے ہیں اور آپ کا خادم گھوڑے کے اوپر سوار ہے، کیونکہ جب وہاں انٹری ہو رہی ہے اس وقت باری گھوڑے کے اوپر چڑھنے کی آپ کے خادم کی، اور جب وہاں اہل کتاب یہ دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس کو فتح وہ کرے گا جس کے کپڑوں کے اندر پیوند لگے ہوں گے، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو جتنے پیوند کی تعداد ان کی کتاب میں ہے 16، وہ جناب عمر کے لباس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ سلسلہ اس وقت سے چلا، مسلمانوں نے یہ سوچا کہ فتح تو اللہ دے رہا ہے، لیکن کفار نے اپنی اسٹریٹجی بدل دی، اور وہ اسٹریٹجی بدل کر کیا کیا؟ نظریاتی طور پر مسلمانوں کو تباہ کر دیا گیا۔ وہ نظریاتی تباہی اب کہاں سے آئی؟ میں بہت لمبا موضوع ہے یہ۔ نظریاتی تبدیلی آئی نصاب تعلیم کی وجہ سے، ہمارا نصاب تعلیم قرآن و سنت چھوڑ کر غیروں کا نصاب بنا دیا گیا۔ مجھے کوئی اکاؤنٹس پڑھنے والا بندہ، کوئی کامرس والا بندہ جس کا تعلق کوئی معیشت کے ساتھ ہو، وہ مجھے یہ بتائے کہ حضرت عثمان غنی کی اتنی سٹرانگ معیشت کس کارل مارکس کی کتاب کو پڑھنے کے بعد تھی؟
کون سی ایک کنونشنلی اکانومی پڑھی تھی جناب عثمان غنی نے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا غنا اور اتنا بڑا استغنا عطا فرما دیا تھا؟ یعنی 1400 اونٹوں کی روایات ملتی ہیں کہ جب رسول اللہ نے کہا کہ کون ہے تم میں سے جو محمد کی مدد کرے غزوہ تبوک میں، تو میں آج اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، تو حضرت عثمان غنی اٹھے، 100 اونٹ لدے لدائے جہاد کے سامان کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ آپ یوں سمجھیں کہ آج کے دور کی آپ کی ہونڈا سیوک 100 کی 100 بما سارے سامان کے حضرت عثمان غنی نے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ آپ نے دوبارہ فرمایا تو حضرت عثمان غنی نے روایات کے مطابق 14 دفعہ اٹھے، 1400 اونٹ بارگاہ رسالت میں پیش کر دی۔ کوئی ایچ پی ایل، کوئی ایم سی بی، کوئی اسٹیٹ بینک، کوئی ورلڈ بینک، کوئی آئی ایم ایف، کون تھا جس سے حضرت عثمان غنی کی افیلیشن تھی؟ کسی کے ساتھ بھی نہیں تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسا بندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کے وصال ہوتا ہے تو آپ کے گھر سے سونا ہتھوڑے مار کر نکالا جاتا ہے، اللہ نے آپ کو اتنا غنا عطا فرمایا تھا، اور ہر روز اللہ کی بارگاہ میں غلام آزاد کرتے تھے۔ لیکن یہ مسئلہ میرے بھائی یروشلم کا نہیں ہے، یہ مسئلہ فلسطین کا نہیں ہے، یہ مسئلہ کشمیر کا بھی نہیں ہے، یہ مسئلہ پاکستان کا بھی نہیں ہے، یہ مسئلہ میرے اور آپ کے مزاج کا ہے۔ میرا اور آپ کا مزاج اگر ٹھیک ہو جائے تو کوئی فلسطین مانا نہیں رکھتا، کوئی کشمیر مانا نہیں رکھتا، اللہ مسلمانوں کو حیات جاویدانی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ نصاب تعلیم کو تباہ و برباد کیا گیا، مجھے اور آپ کو پڑھنے اور پڑھانے پہ مجبور کیا گیا۔ میں اور آپ اپنے بچے کو 1 منٹ نہیں دیتے اللہ رسول کی توحید و رسالت کا، اور ہم ہزاروں روپے خرچ کر کے اپنے بچوں کو ایک بہت بڑا جینٹل مین بنانے کے لیے تیار ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو یہ معاشرے کا انقلاب تو میرے اور آپ سے آنا ہے۔ یہ معاشرے کا انقلاب کبھی حکمرانوں کو تبدیل کرنے سے نہیں آنا۔ حکمران اگر آ کر کوئی اور بھی بیٹھ جائے گا تو اسلام کا نعرہ اور اسلام کا سلوگن کس کا ہے؟ وہ تو کسی کا بھی نہیں ہے۔ اسلام کو اتنا ہوریبل بنا دیا گیا ہے کہ جو بندہ اسلام کی بات کرتا ہے اس کے سامنے کوئی 8-10 مولویوں کی شکل آ جاتی ہے کہ اسلام اب ایسا ہوگا جب اسلام آ جائے گا۔ حالانکہ اللہ تو سورہ احزاب میں فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بھائی سمبولک پرسنالٹی کوئی اور نہیں، صرف محمد مصطفیٰ ہے۔ ان کے رحم کو دیکھو، ان کی شفقت کو دیکھو، ان کی سختی کو بھی دیکھو۔ اور ایک اور چیز ہے جو میرے مطالعے کا حاصل ہے، آپ میں سے کوئی بندہ اختلاف بھی کر سکتا ہے، اسلام دین امن ہے، اسلام صرف رحمت کا دین ہے، اور ہمارے سارے تعلیمی نصاب میں اس چیز کو بڑا بھرپور طریقے سے انٹرفیتھ ڈائلاگ، مکالمہ بین المذاہب، سفارتی مشن، سب کچھ ہوتا ہے۔ مجھے کوئی اتنا بتائے حضور بدر میں کیوں تشریف لے گئے تھے؟ حضور غزوہ خندق میں کیوں تشریف لے گئے تھے؟ اگر اسلام صرف دین رحمت کا نام ہے اور تلوار کی اسلام مخالفت کرتا ہے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے سیف الاسلام کیسے تھے، سیف اللہ کیسے تھے؟ آپ حضرت امام حسین کیوں گئے تھے آپ اپنے پورے قبیلے کو لے کر؟ میرے بھائیو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مجھے پہلے اور آپ کو لبرل بنا کے، عمران خان کی بات میں نے پچھلے دنوں سنی، وہ کہہ رہے ہیں لبرل کون ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں لبرل وہ ہوتے ہیں جو لڑائی کے خلاف ہوتے ہیں اور وہ بڑے ہیومنسٹ ہوتے ہیں، انسانوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں اس سے ایک اور چیز نکال پایا ہوں کہ لبرل وہ ہوتا ہے جو لڑائی کے خلاف ہوتا ہے، اور لڑائی اور اسلام کا ایک پلر تو جہاد ہے۔ جس جہاد کے ساتھ تلوار اگر اٹھنی ہے مسلمانوں کی تو وہ تو کفار، مشرکین اور منافقین کے خلاف اٹھنی۔ سورہ احزاب کا آغاز ذرا پڑھے، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرو، اور محبوب اب آپ تلوار اٹھا لیں اور مشرکین اور کفار سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ سورہ توبہ کی شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کفار سے امان اٹھائی جا رہی ہے۔ مکہ میں تلوار نہیں اٹھائی، مدینہ میں جل کر تلوار اٹھانے کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا محبوب اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب بسم اللہ بھی نہیں ہے میرے نام کے بغیر، کیونکہ میرا نام رحمان و رحیم ہے، اور رحمان و رحیم کے بعد تلوار کے اٹھنے کی بات ہو تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو آج پھر ہمارے نصاب تعلیم سے مرزا غلام احمد قادیانی کا پہلا نعرہ کیا تھا؟ جہاد اسلام میں نہیں ہے۔ تو پھر پتہ یہ چلا کہ اس کو پش اپ کرنے والے کون لوگ تھے کہ جن کے خلاف جہاد ہونا تھا، انہوں نے اپنے بندے ڈھونڈ کر جہاد کا جو معاملہ ہے وہ اسلام سے دور کر دیا، اور اسلامی وہ معاملات جو بڑے روایتی ہیں 14 صدیوں سے، ان کے اندر شک پیدا کرنے والے پیڈ لوگ انہیں کہاں سے ملے؟ بھائی یہ بھی معاملہ اسلام کا نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، اچھا میں مولوی سمجھ کے نہیں، مجھے میری بات ویسے ذرا سن لیں، بھائی داڑھی اسلام میں نہیں ہے، اس کو ممبر پہ بیٹھ کے میڈیا پہ ہزاروں لوگوں کے سامنے اس بات کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بات تو طے ہو گئی، 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں تھا جس نے داڑھی نہ رکھی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جاتے ہیں اور ان کا بھائی حضرت جناب ہارون واپس بیٹھے ہیں اور ان کی قوم بچڑے کی عبادت میں لگ جاتی ہے، تو حضرت قرآن کے الفاظ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آتے ہیں تو اپنے بھائی ہارون کی داڑھی کو بھی پکڑتے ہیں اور بالوں سے بھی ان کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم نے اپنی قوم کو نہیں بچایا؟ یہ تو قرآن کی نصیحت ہی ہے، لیکن اس کو اینٹی ریلیجن بنا کے ہماری ریاست کو مذہب کے خلاف ایک غبار لوگوں کے دلوں کے اندر ہمارے پیدا کر دیا گیا، اور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ میں نے اور آپ نے بھگتا۔ بھائی نوبل انعام دینے کے لیے ملالہ انہیں کہاں سے ملی تھی؟ پاکستان سے۔ نوبل انعام کے لیے کیا محمد عربی کی ذات سوٹ نہیں کرتی تھی؟ کیا نوبل انعام کے لیے کوئی اور مسلم تھنکر جو ہے وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا؟ اور پھر ایک لوگوں کے سامنے آئیڈیالزم رکھا گیا کہ یہ لوگ ہیں، ان کو فالو کرو، یہی تو تمہارے سامنے ہیں جو تمہارے سامنے کامیابیوں کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جو پورا نصاب تعلیم سے لے کر صلیبی جنگوں سے لے کر صلیبی جنگوں کے بعد اورینٹیلزم آ گیا۔ اورینٹیلزم ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اپنی ذات میں۔ تحریک استشراق، ان کا موقف یہ ہے کہ اسلام کے ہر شعبے کے اندر شک پیدا کر دو۔ قرآن، ہاں جی قرآن تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قرآن 14 صدیوں کے بعد کیسے وہاں سے کوئی نسخہ ایسے ملا ہے جس کے اندر قرآن کی عبارت تو آپس میں کمپیٹیبل ہی نہیں ہے، میچ ہی نہیں کرتی۔ بھائی حدیث ہے تو حدیث کہاں سے ٹھیک آئی؟ آدھوں نے بخاری کو مان لیا، آدھوں نے مسلم کو مان لیا۔ تو یہ تشکیک ہمارے مذہب کے اندر پیدا کر دی گئی۔ فقہ کی بات تھی تو فقہ کون ہوتی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے؟ شافعی کون ہے؟ مالک کون ہے؟ امام احمد بن حنبل کون ہے؟ چھوڑو ان کو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی طرف آؤ۔ وہاں سے بھی لوگ گئے تو اللہ رسول کا گھر تو پہلے چھوڑ چکے تھے۔ لہٰذا استشراق اور اورینٹیلزم، کافروں کی سوچ کے ساتھ دین کو پڑھنا، کافروں والا آئینہ لے کر اس میں اپنی شکل کو دیکھنا، یہ طریقے استشراق تھا۔ صلیب جنگی اس کا شاخسانہ تھی۔ مسلم سائنسدانوں کے نام تک بدل دیے گئے۔ ابن سینا میرا اور آپ کا سائنسدان تھا، ابن الہیثم میرا اور آپ کا سائنسدان تھا، ابو القاسم زہراوی میرا اور آپ کا نمائندہ تھا۔ ابو القاسم کو اس کے انگلش کے ایکسنٹ میں اس کو ایبلوکیسس کیوں بنا دیا گیا؟ ابن سینا کو ایوی سینا کیوں بنا دیا گیا؟ یہ سارے وہ معاملات تھے جس میں امت کو تشکیک میں ڈال کر ہیروئزم اپنے اندر سے پیدا کر کے لوگوں کے سامنے رکھنے تھے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، جس قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا، اس قائد اعظم کو اگر بندہ یہ کہے کہ قائد اعظم تو بڑے سیکولر اور بد مذہب آدمی تھے، اور قائد اعظم جو پاکستان چاہتے تھے وہ لا الہ الا اللہ والا تو نہیں تھا، تو یہ ایک نئی ڈیبیٹ شیطانی آپ میڈیا پہ کھول دیں گے تو پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ تو ہر ایک بندہ جانتا تھا، لیکن اس موضوع کو چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ علامہ اقبال جو ہے وہ حسن نثار جیسا بندہ یہ کہتا ہے کہ علامہ اقبال کیسا آدمی ہے جس کو لوگ اس سینس میں پیش کرتے ہیں، اور محمد بن قاسم جب آیا تھا تو وہ تو خزانے لوٹنے کے لیے آیا تھا۔ تو یہ باتیں کس نے کی؟ پیڈ لوگ، ان کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی، انہوں نے ہیروئزم کسی اور کو دیا اور مسلمانوں کے ہیروں کو ختم کر دیا۔ ہم شرک اور بدعت میں صرف پڑ گئے کہ داتا صاحب کے مزار پہ جانا شرک ہے، خدا کے بندوں کو توحید و رسالت بھی تو حضور داتا گنج بخش نے بتائی ہے، وہ پڑھنا میری اور آپ کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے۔ لہذا نصاب تعلیم، نوبل انعام، لبرل مذہبی طبقے کا قیام، اور سب سے بڑی بات دیکھیں جہاد کو ہی ٹیررزم کیوں کہا گیا؟ کوئی اور چیز بھی تو ہو سکتی تھی۔ پوری کمپین کی گئی، ممالک پورے اڑائے گئے صرف جہاد کو ٹیررزم ثابت کرنے کے لیے، اور جن کو انہوں نے ٹیررسٹ کہا انہوں نے پیدا بھی ان کو انہوں نے خود کیا۔ آپ جہاد افغانستان کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے روس کا اختتام، روس کا زوال، اس کی ریاستوں کا ٹوٹنا، افغانستان کا اس کے اندر کردار، پاکستان کے ایک پورے فیز کا اس کے اندر کردار، امریکہ کا اس کے اندر فنڈنگ اور پوری لابی، یہ سارا کا سارا مجھے اور آپ کو کیا کہتی ہے کہ جو لوگ جہاد افغانستان میں مجاہد تھے وہ میرے اور آپ کے لیے آج دہشت گرد ہیں۔ تو ایک ایسی فضا معاشرے کے اندر قائم کر دی گئی کہ لوگ داڑھی رکھنا بھی اپنے لیے جرم سمجھنے لگے، اور پھر غیر لوگ اس ایجنڈے کے اندر داخل ہو گئے۔ میرے بھائیو، یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جن میں مسئلہ کسی نظام کا نہیں، مسئلہ میرا اور آپ کا ہے، صرف میرا اور آپ کا ہے۔ اب ہم اس بات میں نہیں پڑھتے کہ جنگ عظیم اول کب ہوئی تھی، جنگ عظیم دوم کب ہوئی تھی، اور برطانیہ کا معاہدہ اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ آپ ہمارا ساتھ دو، وہ بلفور ڈکلیریشن کیا تھا جس کے اندر اسرائیل کو پنپنے کا پورا موقع معاہداتی طور پر دیا گیا۔ تو یہ ساری باتیں میرے بھائیو میرے اور آپ کے سبق کے لیے ہیں۔ وجہ صرف ایک ہی ہے، میں غلط ہوں تو مجھے روک دیں، لیکن میرا فرض میں منصب بھی بنتا ہے کہ میں اور آپ قرآن سے 100% دور ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت سے 100% میں اور آپ دور ہیں۔ مجھے بتائیں، ایک بندہ انڈسٹریلسٹ ہے، کیا قرآن پڑھنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ایک بندہ کوئی بہت بڑا گزٹڈ اسکیل کے اوپر بیٹھا ہے، کیا قرآن پڑھنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ ذمہ داری پوری ہوگی تو فلسطین بھی بچے گا، کشمیر بھی بچے گا، پاکستان بھی بچے گا۔ اگر نہیں ہوگی تو پھر معاملہ نہیں چلے گا۔
اور علامہ اقبال نے اس کو تخیلاتی انداز میں یوں بیان کیا ہے، یہ باتیں ہمیں بڑی پرانی لگتی ہیں۔ علامہ اقبال یوں کہتے ہیں، کل ایک شوریدہ خوابگاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا۔ تخیلاتی ایک کیفیت مانتے ہیں علامہ کہ ایک بندہ آنکھوں سے آنسو روا ہے، وہ روضہ رسول کے اوپر بیٹھا ہے اور کہہ کیا رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کل ایک شوریدہ خوابگاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے، یہ زائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نا آشنا رہے۔ جو حضور کے در سے نا آشنا ہیں ان سے میرا اور آپ کا کیا واسطہ ہے؟ اور علامہ اقبال پھر فرماتے ہیں، یہ مرشدان خود بین، مرشد وہ ہوتا ہے جو خدا بین ہوتا ہے، خدا کو دکھانے والا ہوتا ہے اور خدا کا قرب لوگوں کو دینے والا ہوتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے مرشد خدا بین اور ایک ہوتا ہے مرشد خود بین، جو ساری کائنات کی توجہ صرف اپنی ذات کی طرف کرواتا ہے، اللہ کی طرف نہیں کرواتا۔ تو علامہ کہتے ہیں غضب ہے یہ مرشدان خود بھی، خدا تیری قوم کو بچائے، بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں۔ لیکن علامہ پھر اپنے آپ سے شکوہ کرتے ہیں کہ سنے گا اقبال کون ان کو، یہ انجمن ہی بدل گئی ہے، سنے گا اقبال کون ان کو، یہ انجمن ہی بدل گئی ہے، نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے۔ تو یہ ممبر سے یہ باتیں میرے بھائیو ہمیں اجنبی لگتی ہیں، لیکن حقیقت ایک ہی ہے کہ خدا کے لیے ریئلسٹک بن جائیں، یہ رجائیت پسندی اور یہ دور کی نظر کو چھوڑ دیں۔ آپ کا اور میرا فرض ہے کہ محمد عربی کے دین کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، اپنے بچوں کو وراثت اپنے مذہب کی دے کر جائیں، اور ہر بندہ دے کے جا رہا ہے۔ یہودی کبھی بھی صہیونی تحریک ان کے مذہب کے بغیر کامیاب نہیں ہوئی، عیسائیت میں کوئی انقلاب عیسائیت کے بغیر نہیں آیا، اور ایتھزم میں انقلاب ایتھزم کے بغیر نہیں آیا، تو میری اور آپ کی زندگی کا انقلاب لا الہ الا اللہ کے بغیر کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے جب عروج ملا مسلمانوں کو تو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ملا، اگر اب بھی زوال ہے تو لا الہ الا اللہ کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو کچھ تھوڑا تھوڑا وقت دیں، اللہ کے نبی کو سیرت کو پڑھیں، کچھ قرآن مجید کو پڑھیں، فلسطین کشمیر کا رونا نہ روئیں، اللہ سے اجتماعی اپنے توبہ کریں، میں اور آپ، تاکہ اللہ شاید ہمارے حالات بدل دے۔ یہ اللہ کا صرف غضب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جو قومیں قرآن و سنت کو چھوڑ دیتی ہیں، الہامی مشن کو چھوڑ دیتی ہیں، نبی کے پیغام کو چھوڑ دیتی ہیں، ان قوموں کا حال یہی ہوتا ہے جو میرا اور آپ کا ہے۔ بنی اسرائیل کیوں اللہ کے غضب کا شکار ہوئے؟ کوئی دوست بتائے، بنی اسرائیل اللہ کے غضب کا شکار کیوں ہوئے؟ کیونکہ وہ نبی کے بھی نافرمان تھے اور اس نبی کے خالق کے بھی نافرمان تھے، اور پھر 40 سال تک وادی سینا میں وہ پھرتے رہے، اور پھر اللہ نے ان کے اوپر بادلوں سے سایہ بھی کیا، ان کو بارشیں بھی ہوئیں، پکا پکایا کھانا، میں اور آپ تو کسی بڑے سے ہوٹل میں چل کے کھاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے من و سلوہ اتار دیا، پانی کی ضرورت پڑی تو چشمے اللہ نے پتھروں سے جاری فرما دیے۔ تو یہ ساری کیفیتیں ان کے اوپر انعام تھیں، لیکن اس انعام کو ریئلائز نہیں کیا، اللہ نے نافرمانوں کی لسٹ میں قیامت تک ان کو لکھ دیا۔ اور میرے اور آپ کے اوپر ظلم یہ ہے کہ میں اور آپ اس قوم کے آگے محکوم ہیں جو قوم اللہ کی نافرمان ہے۔ یہود و نصارہ کون ہے؟ اللہ کے نافرمان ہیں یا نہیں ہیں؟ ان سے بڑا تو مشرک کوئی نہیں ہے۔ کیوں کہ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہنے والے عیسائی ہیں، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے والے یہودی ہیں، لیکن کتنا بڑا شومی قسمت ہے کہ میں اور آپ ان کے آگے محکوم ہیں جو اللہ کے سب سے بڑے نافرمان ہیں۔ اور ایک وقت وہ تھا میں اور آپ غالب تھے، میں اور آپ حاکم تھے، اور وہ ہمارے سامنے تھے، ایگریمنٹ کر رہے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں چل کے ان اہل کتاب کے ساتھ جو آج بیت المقدس میں غزہ کی پٹی سے لے کر پورے فلسطین میں 61 لاکھ کی صرف تعداد ہونے کے ساتھ وہ مسلمانوں کے بچوں کو نسل کشی میں ان کے گلے کاٹ رہے ہیں، برما سے لے کر آج تک۔ آج وہی قومیں میرے اور آپ کے سر کے اوپر راج کر رہی ہیں۔ کوئی بھری مجلس میں مجھے یہ بندہ بتائے اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں اسلام نہیں، میری اور آپ کی زندگی میں اسلام، کوئی بندہ میری بات سے اختلاف کر دے، لیکن اس کو میرے بھائیوں ہم نے اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ وقت نکالو اس کے لیے اور مسجدیں آباد کرو، دین پڑھو، دین سیکھو۔ یہ مردے نہلانا اور کانوں میں اذانیں پڑھنا اور کفن دینا، قبریں کھودنا، یہ مولوی کا کام نہیں ہے، یہ باپ اور بیٹے کا کام ہے اور بیٹی اور اس کی ماں کا کام ہے۔ مذہب اس ممبر کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ سود چھوڑ دو، تجارت یہ لائے عمل ہے، یہ میں آپ کو دیتا ہوں، اس کے اوپر عمل کرو۔ ممبر کا کام یہ ہے کہ سیاسی اجتہاد کر کے لوگوں کو بتائے۔ آپ نے مولوی کو لیبر پہ لگا دیا، خود آپ سائڈ پہ بیٹھ گئے، تو اجتہاد کہاں سے ہوگا؟ معاشرے میں نئی روح کہاں سے آئے گی؟ یہ بات ٹھیک ہے، اتفاق کرتے ہیں اس بات سے۔ یہ میرے بھائیوں یہ چھوٹے چھوٹے کام تو عام بندے کے تھے،
لیکن ساری کی ساری توجہ اور ساری کی ساری لیبر کس کے ذمہ؟ مولوی کے ذمہ. مولوی کا کام تھا اجتہاد کرنا. بھائی سود سے بچو. مولوی صاحب کیسے بچیں؟ بھائی یہ طریقہ کار ہے، میں پڑھتا ہوں اور میرے لیے یہ چیزیں دستیاب ہوئی ہیں، ان کے مطابق انویسٹمنٹ کرو. بھائی سیاست میں فلاں کو ووٹ نہ دو، فلاں کو بھی نہ دو. اچھا جی کس کو دو؟ مولوی لائے عمل لوگوں کے سامنے رکھتا. لیکن کم تنخواہ پہ اور اتنی بڑی لیبر دینے کے بعد آپ نے مولوی سے اجتہاد کی توقع رکھی، تو اجتہاد پھر کہاں سے آئے گا؟ اس لیے جو میرے کام ہیں وہ کس نے کرنے ہیں؟ آپ نے کرنے. اور مجھے اپنے کام کرنے کے لیے وہ وقت دیں اور وہ سرمایہ دیں اور وہ فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ ایک شورا بن کے مسلمانوں کے مسائل حل کرے. اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم مذمت کرتے ہیں اس بات کی جو امریکہ نے وہاں پر کیا فلسطین میں، اور کہ جو قانونی آج 3-4 آرٹیکل بڑے کمال ہیں، کبھی اخباروں میں پڑھیں کہ بائی لا قانونی طور پر امریکہ کبھی اس کو اپنا دارالخلافہ ڈکلیئر ہی نہیں کر سکتا. یہ شاید مجھے رائٹر کا نام یاد نہیں ہے، یہ رائٹر وہاں پر پورا کالم ایک لکھا گیا ہے. لیکن پہلے اجتماعی توبہ، کام کے لیے تیاری، اس کے بعد پھر وہ معاملہ ہے. اللہ ہمارے اجتماعی گناہ کو معاف فرمائے. کوشش ہوگی اگلے جمعے پہ حضور کی مکی مدنی زندگی کا خلاصہ شاید کسی بندے کے اندر اٹریکشن پیدا ہو جائے سیرت پڑھنے کے لیے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا 45 منٹ میں آپ کے سامنے رکھوں. اللہ ہمیں اپنے حبیب کریم کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ